قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ہے انہیں خدا کیوں سمجھتے ہو کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، پتھر کے بے جان بت ہیں، نہ نفع دیں نہ نقصان دیں۔ کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی دیکھ سکتا ہو، بول سکتا ہو، چل سکتا ہو اور ظاہری طور پر کچھ نفع دے سکتا ہو تو اسے خدا بنا سکتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں۔ تو پتھروں کے بتوں کے بارے میں جب یہ آیتیں بیان کی گئیں تو مقصد تو یہ ہے نا، شرک ہر حالت میں حرام ہے۔ تو انہوں نے بتوں کو خدا سمجھا، تو اگر کوئی فرعون کو خدا سمجھے، نمرود کو خدا سمجھے، پوری دنیا کے بادشاہ کو خدا سمجھے تو وہ تو چل بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، وہ تو بڑی طاقتیں رکھتا ہے، پھر بھی اس کا یہ شرک کیا ہے؟ حرام ہے، کفر ہے۔ تو اسی طرح کافروں سے دوستی حرام ہے، لیکن جگہ جگہ تنبیہ کی گئی، ایسے کے دوست بناتے ہو، ایسے کو دوست بناتے ہو جو تمہارے دشمن ہیں، ایسوں کو دوست بناتے ہو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ مطلب یہ ہے کہ اگر دین کا وہ مذاق اڑاتے ہوں تو دوست بنانا منع ہے، اور اگر دین کا مذاق نہ اڑاتے ہوں تو دوست بنا سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے دوسری جگہ پر مطلقاً بیان کیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تو ایسی ہی مثال ہو گئی کہ کوئی کہے کہ بتوں کو خدا بنانا اس لیے منع تھا کہ وہ بے جان پتھر تھے، اگر چلتے پھرتے انسان کو خدا بنا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تو اسی طرح کی بات ہو گئی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ اے ایمان والوں، دگنا چوگنا کر کے سود نہ لو۔ تو سود تو ہر حال میں حرام ہے، دگنا چوگنا کر کے ہی لینا حرام ہے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں تنبیہ کی گئی کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک شخص تم سے قرضہ لیتا ہے، وہ قرضہ نہیں بھر سکتا تو تعاون کرنے کے بجائے تم اس کا سود بڑھا دیتے ہو، جیسے بینکوں کا نظام ہے کہ اگر کوئی بینک سے قرضہ لیتا ہے اور وہ قرضہ واپس نہ کر سکے تو جو سود انہوں نے مقرر کیا اس میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اصل رقم سے زیادہ سود ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی جو صفاقی تھی اور جو رحم ان کے دلوں میں نہیں تھا اس کی تنبیہ کی گئی، نہ کہ یہ مطلب ہے کہ سود جو ہے وہ حلال ہے، صرف دوگنا اور چوگنا یہ حرام ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، اے ایمان والوں وہ لوگ کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہزوا و لعبا، کھیل کود بنا دیا، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ لوگ کہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی چاہے وہ یہودی عیسائیوں میں سے ہوں، والکفار یا باقی کافروں میں سے ہوں، تو جو بھی تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اولیاء، تم انہیں ہرگز اپنا دوست نہ بناؤ۔ جتنے کافر ہیں وہ در حقیقت ہمارے دین سے محبت نہیں کرتے، اگر دین سے محبت کرتے ہوتے تو اسلام قبول کر لیتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی کافر ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، دین سے متاثر ہے، لیکن اس پر ایک خوف مسلط ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اس صورت کے اندر مجھے لوگ ماریں گے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دل سے مومن ہے، لیکن اظہار کرنے میں، یا اب یہ سمجھے دل سے ابھی مومن نہیں ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا، اس سے دوستی کرنا وہ جائز ہے۔ کہ ہم کسی کافر سے دوستی نہیں کر رہے بلکہ اس شخص سے دوستی کر رہے ہیں جو اسلام میں ہمارا مددگار وہ بننا چاہتا ہے، یعنی ہماری مدد وہ چاہتا ہے، تو ہم اس کی کیا کر رہے ہیں؟ مدد کر رہے ہیں۔ تو ایسے کئی کافر ہیں کہ جو اسلام سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن ان کو تعاون کی ضرورت ہے، تو انہیں تعاون دینا اور چیز ہے، لیکن عام جو کافر ہیں ان سے دوستی کرنا، اور وہ دوستی بھی صرف ذات کے لیے ہو، وہ منع ہے۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے دشمن سے دوستی کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے، یہ اصول ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کے دشمن سے وہ نفرت ہی کرے گا۔ کیا اصول ہے؟ اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، اولیاء سے محبت ہے، اس محبت کی پیمائش کیسے ہوگی؟ اس کا تھرمامیٹر کیا ہے؟ تو جو ان کا دشمن ہے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، جو ان سے محبت کرے گا ہماری بھی محبت اس کے ساتھ ہوگی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کی طرف ندا دیتے ہو یعنی اذان کہتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، وہ اسے ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں، اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔
اس سے معلوم ہوا کہ اذان جو ہے وہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ حضرت امام کلبی فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا اور مسلمان نماز کے لیے اٹھتے تو یہودی ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ حضرت سدی فرماتے ہیں کہ ایک مؤذن اذان دیتا تھا اور جب وہ یہ اس پر پہنچتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک عیسائی جو تھا وہ یہ سنتا تو یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتا جھوٹا جل جائے، یعنی مؤذن کو وہ جھوٹا کہتا۔ ایک رات ایک خادم آگ جلا کر لایا گھر کے اندر، تو اس آگ سے ایسے شعلے اٹھے کہ گھر کا ہر فرد اور پورا گھر جل گیا۔ تو جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا انجام تو بہت برا ہونا ہے، اور جب اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا تو جو ان کے دوست ہیں جو ان کے قرب میں ہیں وہ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ بے عقل لوگ ہیں، اگر عقل ہوتی تو اسلام قبول کر لیتے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور کہا کہ آپ کس کس نبی کو مانتے ہیں؟ اصل ان کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ کریں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانیں، کیونکہ یہودی نہیں مانتے۔ تو آپ نے ذکر کیا تو ان نے انبیاء کے ذکر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، تو کہنے لگے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں لہذا ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، قل، اے محبوب آپ فرمائیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تمہیں ہماری کیا بات بری لگتی ہے؟ الا، مگر یہی نا، ان آمنا باللہ، صرف یہی ہماری بات تمہیں بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور اس پر ایمان لائے جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ آپ لوگ شریر ہیں، آپ بدتر لوگ ہیں۔ تو اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ بدتر کون ہوگا؟ بدتر وہی ہوگا نا جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہو، جسے بندر اور خنزیر بنا دیا ہو۔ تو تمہاری قوم کی تو تاریخ یہی ہے کہ تم پر اللہ نے لعنت کی، غضب نازل کیا اور بندر اور خنزیر بنایا، تو بدتر تو تم ہوئے نہ کہ ہم۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل انبئکم بشر من ذلک، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک بدتر درجے میں کون ہے؟ کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں؟ من لعنہ اللہ، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پر اللہ نے غضب نازل کیا۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان میں سے کئی لوگوں کو القردہ بندر بنا دیا، والخنازیر اور خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور انہیں شیطان کا پجاری بنا دیا، یعنی اللہ ناراض ہو گیا اور پھر ان کے لیے ہدایت کی راہیں ختم ہو گئی اور یہ شیطان کے پجاری ہو گئے۔ اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں بدترین جگہ میں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہی لوگ سیدھے راستے سے بہت زیادہ پھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آئے آپ کے پاس، یہودیوں کا ایک گروہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر اس نے کلمہ پڑھا، ایمان کا اظہار کیا، لیکن یہ جھوٹا اظہار تھا، انہوں نے منافقت کی۔ قالوا آمنا، وہ بولے ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر، وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے، وہم قد خرجوا به، اور کفر ہی کے ساتھ باہر نکلے، یعنی جیسے آئے تھے ویسے ہی نکلے، یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ باتیں چھپاتے ہیں۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یسارعون، وہ دوڑتے ہیں، فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، اور سرکشی میں، واکلہم السحت، اور حرام کھانے میں۔ تو گناہ کرنے میں، حرام کھانے میں یہ بڑی دوڑ لگاتے ہیں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل کالے ہوں، تو ان کے دل کالے ہو چکے۔ لبئس ما كانوا يعملون، جو وہ کام کرتے ہیں وہ بہت ہی برا کام کرتے ہیں۔
توریت اور انجیل، اس میں تو ہدایت کی باتیں تھیں اور ان باتوں کو ان کے علماء جانتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے علماء نے کیا کیا؟ پہلے انہوں نے حق بات کہی، حدیث پاک میں ہے پہلے وہ نصیحت کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے ان کی نصیحتوں کو قبول نہ کیا اور مخالفت کی تو پھر لوگوں کی خاطر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، حالات صحیح نہیں ہے، بولنے کا نہیں ہے، چپ ہو گئے۔ لیکن چپ ہونے کے بعد وہ ان سے تعلقات نہیں رکھتے تھے، دور رہتے تھے، تو یہ جو گناہ کرتے تھے اس کی سند لوگوں کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی۔ پھر یہودی اور عیسائی علماء نے یہ کیا کہ وہ ان کی مجلسوں میں جانے لگے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، گناہ کی محفلوں میں شریک ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم سے گناہ کا خوف بالکل دور ہو گیا۔ جب ناچ گانے کی محفل ہو رہی ہو، بے پردگی ہو شادی کے موقع پر، اور کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہو تو یہ تو ایک سند ہو جاتی ہے، اور لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اگر غلط ہوتا تو عالم صاحب بیٹھتے، حضرت کی کوئی تحقیق ہوگی، کوئی حضرت نے اس پر ریسرچ کی ہوگی کہ فی زمانہ احکام بدل چکے ہیں۔ اب وہ جو عالم دین ہوتا ہے وہ بیچارہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، حالانکہ غلط ہی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے جس محفل میں ہم جائیں، اگر اس محفل میں میوزک بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے یا بے پردگی ہے تو وہاں بیٹھنا منع ہے، اس دعوت میں کھانا کھانا بھی منع ہے، اٹھ کر واپس آ جانا چاہیے۔ اور یہ چیزیں علماء کے لیے تو خاص طور پر لازم ہے۔ اگر علماء نہیں کریں گے ایسا تو پھر لوگوں کے دلوں میں گناہوں سے نفرت کیسے پیدا ہوگی؟ اور یہ پھر بے حیائی و فحاشی اور یعنی عام کرنے میں پھر علماء کا بھی کردار ہو جائے گا۔ تو یہ کام یہودیوں اور عیسائیوں نے کیے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، پھر ان کے دل ان کے جیسے ہو گئے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں گناہوں کی نفرت ختم ہو گئی، کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے، کسی گناہ کو بار بار دیکھتا رہے تو اس کی نفرت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ نفرت ختم ہو گئی، پھر انہوں نے بولنا چھوڑ دیا تھا، نفرت بھی ختم ہو گئی، پھر خود بھی گناہوں میں پڑ گئے، اور پھر یہ حال ہوا کہ توریت اور انجیل کے اصل احکامات کو بھول گئے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہوتا جا رہا۔ لولا ینہاہم الربانیون، ربانیون عالم، والاحبار فقیہ مفتی، جیسے ہمارے زمانے میں مفتی کہا جاتا، تو جو یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء تھے اور جو فقیہ لوگ تھے، جو اپنے آپ کو درویش کہتے تھے، راہب کہتے تھے، عن قولہم الاسم، اسم مانے گناہ، قولہم مانے کہنا، وعقلہم السحت، عقل مانے کھانا، السحت مانے حرام۔ لولا ینہاہم، ینہاہم کیوں نہیں روکتے یہودی اور عیسائی علماء اور راہب ان یہودیوں عیسائیوں کو گناہ کرنے سے، جھوٹی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، کیوں نہیں روکتے؟ اس میں اسلام کے علماء کے لیے تنبیہ ہے کہ ان پر لازم ہے کہ وہ حق بات ضرور کہیں۔ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ یہودی اور عیسائی علماء راہب بہت برے کام کرتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی بولے، نعوذ باللہ من ذالک، یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ید اللہ مغلولہ۔ ہوا یہ تھا کہ یہودی، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہودی بڑے مالدار تھے، بڑی دولت تھی ان کے پاس۔ جب رسول اللہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور انہوں نے سید عالم نور مجسم رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے ادبی کی اور آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، تو ہوا یہ کہ ان کی دولت میں کمی آ گئی اور انہیں نقصان ہونے لگا۔ تو ایک یہودی نے یہ بات کہی جس کا نام فخاد تھا، اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ پہلے تو اللہ بڑا دیتا تھا ہم کو، اب اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا تو اس ایک شخص نے تھا، باقی سارے یہودی خاموش رہے یا اس پر ہنسے۔ تو جو کوئی کفر بکے اس کو سن کر خاموش رہنا یا اس کی تائید کرنا یا اس پر ہنسنا، یہ سب اس کفر میں شامل ہونے کی علامتیں ہیں۔ تو کفر اگر کوئی ہمارے سامنے بکے تو نفرت کا اظہار ضروری ہے۔ آدمی کہے کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ جرت ہو تو آدمی کہے کیا بکواس کر رہے ہیں آپ، اور اگر بہت ہی زیادہ جرت ہو تو کہے کہ کیا تو بکواس کر رہا۔ اور اس موقع پر یہ کہنا بالکل درست ہے، کیونکہ جب تک سخت جملہ نہیں کہا، جب تک سخت جملے سے اسے جھنجھوڑا نہیں جائے گا اسے عقل نہیں آئے۔ لیکن اگر محسوس ہو کہ یہ ہم کہیں گے تو یہ بدبخت اور بکواس کرے گا اور کفر بکے گا، تو پھر آدمی وہاں سے اٹھ جائے اور اپنے چہرے پر ناگواری کے آثار لے آئے۔ ہاں اگر یہ محسوس ہو کہ اس نے کفر تو بکا ہے،
ابھی میں اسے کچھ کہوں گا تو یہ اور بکے گا، لیکن میں اس کو پھر بعد میں سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائے گا۔ یہ ایسا بندہ نہیں ہے، ابھی تو غصے میں ہے یا جذبات میں ہے، شیطان کا اس میں حملہ ہوا ہے، تو اس وقت اگر انسان وہاں سے چلا جائے اور پھر بعد میں اسے سمجھانا چاہے تو سمجھا سکتا ہے۔ خاص طور پر جب انتقال ہو جاتا ہے جوان بچے کا، جوان بچی کا، یا شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیوی کا انتقال ہو جائے، ماں باپ کا انتقال ہو جائے، تو ایسا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ غصے میں آ کر غم کی وجہ سے وہ بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین و بے ادبی کرتے ہیں، تو ان پر تو فوراً توبہ کرنا لازم ہے، لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی ان سے کہیں گے تو اور بکواس کریں گے، تو لہذا اس وقت اگر نہ کہا اور بعد میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تو ہمارے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن جس نے یہ بکواس کی وہ تو فوراً کافر ہو گیا، اور اگر وہ مر گیا توبہ کرنے سے پہلے تو خاتمہ اس کا کفر پر ہوا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، کیونکہ کیسا بھی غم ہو، کیسا بھی غصہ ہو، اللہ کی توہین و بے ادبی یا رسول اللہ کی توہین و بے ادبی نہیں کی جا سکتی۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، یہ یہودی کنجوس ہیں، اللہ تعالیٰ تو کنجوس نہیں ہے، اور یہ اس آیت میں جو خبر دی گئی ہے واقعی ایسا ہے۔ آج تک دنیا کی سب سے کنجوس جو قوم ہے، یوں تو ہر قوم میں کنجوسی پائی جاتی ہے، لیکن سب سے بخیل اور کنجوس قوم جو ہے وہ یہودی قوم ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت کی گئی اس کہنے کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں مراد ہاتھوں کا کھلنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور جسمانی ہاتھ سے پاک ہے، یہاں کیا مراد ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ کیا کہ جسے کہتے ہیں نا اس کا ہاتھ بڑا لمبا ہے یا اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہوا ہے، تو یہ محاورہ ہے، مطلب یہ کہ وہ سخی ہے اور وہ بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ينفق كيف يشاء، وہ جو جیسا چاہتا ہے ویسا عطا فرماتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، طغیانا و کفرا، طغیان سرکشی، کفر، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، ولا یزیدن، ضرور بضرور زیادہ کرے گا بہتوں کو ان میں سے، یعنی یہ اکثر یہودیوں کا حال یہ ہے کہ قرآن سن کر ہدایت نہیں ملتی، سرکشی اور کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں، سرکشی اور کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں، جتنا وہ قرآن سنتے جاتے ہیں اتنے ہی وہ ظالم اور بنتے ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک ڈال دیا۔ تو یہودیوں میں آپس میں نفرتیں ہیں، عیسائیوں میں آپس میں نفرتیں، ہاں وہ اپنے مقصد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی قوم ہے، مسلم قوم ہے، مثلا پاکستان کے مسلمان ہیں، آپس میں ان کی جتنی بھی نفرتیں ہوں، لیکن اگر ملک پر آ جائے دشمن آ جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ سب یکجا ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہودیوں کا یہ یکجا ہو جانا، عیسائیوں کا یکجا ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے درمیان نفرتیں نہیں ہیں، نفرتیں ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد کے لیے یکجا ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأها اللہ، اطفأ، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے، یہودی ناکام ہو جاتے ہیں، مسلمان کامیاب ہوتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، آج بھی وہ فساد ہی پھیلا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزی نہیں دیتا، ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر بے شک اہل کتاب یہودی عیسائی ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ضرور ہم ان کی خطاؤں کو مٹا دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور بضرور ہم انہیں
نعمتوں کے باغات میں داخل کر دیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ توریت قائم کرتے، والانجیل، اور انجیل کے احکام کو قائم کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کے رب کی طرف سے قرآن ان کی طرف نازل کیا گیا اس کی بات پر وہ عمل کرتے. یعنی اگر انسان ایمان رکھے، تقوی اختیار کرے اور شریعت کی باتوں پر عمل کرے تو پھر کیا ہوگا؟ کتنا پیارا وظیفہ ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ، اللہ ان کی مزار پر، ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کو نازل فرمائے. ملفوظات شریف میں ہے کہ ایک عالم دین اعلی حضرت کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ مجھے بڑی نادر کتاب ہے میرے پاس، اس میں ایسے ایسے وظائف ہیں کہ جو پڑھے گا غیبی ہاتھ اسے حاصل ہوگا، روزی اسے غیب سے حاصل ہوگی اور کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی. تو مجھے اس جو عربی عبارت ہے اس کے بارے میں ذرا تحقیق کرنی ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیں. اللہ حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یہ ایک کتاب، میرے پاس تو اس کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن فقیر نے کبھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کی. اصل غیبی ہاتھ حاصل کرنے کا جو طریقہ قرآن نے بیان کیا، فقیر کی توجہ ہمیشہ اس کی طرف رہی اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. پھر آپ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت فرمائی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے پاکیزہ زندگی اختیار کرے، اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا اور اسے غیب سے روزی عطا فرمائے گا. تو فرمایا غیب سے روزی حاصل کرنے کا طریقہ قرآن نے بیان کیا. اتنا اہم وظیفہ ہے لیکن لوگوں کی توجہ نہیں. یہاں کیا فرمایا گیا؟ اگر وہ شریعت پر عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو ضرور وہ اپنے اوپر سے کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یعنی اوپر نیچے سے انہیں رزق دیا جاتا. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتدال والے ہیں، یعنی وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً 10 ہے جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے اکثر بہت ہی برے کام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے اور ہمیں نور قرآن سے روشن فرمائے اور ہمیں غیب سے روزی عطا فرمائے اور ہماری ہر مشکل